ایک گاؤں میں ایک لکڑہارا اور اس کی بیوی رہا کرتے تھے۔ لکڑہارے کی بیوی بہت سمجھدار اور نیک دل تھی۔ ایک دن بیٹھی سوچ رہی تھی، ارے پرندوں کو اتنی گرمی میں پانی اور بھوجن اکٹھے کرنے میں کتنی مشکل ہوتی ہوگی۔ اوپر والے نے ان کی بھی کیا زندگی بنائی ہے۔ اور تب ہی وہ ہر صبح پانی اور چاول کے دانے چھت پر رکھ دیتی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ لکڑہارے کی بیوی نے اپنا معمول بنا لیا تھا تاکہ پرندوں کو دانہ پانی آسانی سے مل جائے، اور جیسے ہی کوئی چڑیا آتی تو لکڑہارے کی بیوی یہ سب بہت شوق سے دیکھتی۔ اس سے یہ سب دیکھ کر بہت آنند ملتا تھا۔ وہ من ہی من بہت خوش ہوتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ پھر ایک دن اس لکڑہارے کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کا بخار ہی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ روتی ہے اور بہت پریشان ہوتی ہے۔ گاؤں کے لوگ حکیم صاحب سے علاج کرواتے ہیں۔ حکیم صاحب نے بولا تھا کالے پھولوں کے رس پلانے سے آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اس کا بخار اتر جائے گا۔ میں تو جنگل میں ہر طرف دیکھ کر آیا ہوں لیکن مجھے کالے پھول کہیں نہیں ملا۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ دونوں بہت پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر۔ اگلے دن کی صبح لکڑہارے کی بیوی اداس بیٹھی تھی۔ چڑیا اس کے پاس آئی اور پوچھتی ہے، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو؟ آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں بھوجن بہت آسانی سے مل جاتا ہے۔ میرے بیٹے کے لیے حکیم صاحب نے کالے پھولوں کا رس منگوایا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہا۔ میرے بیٹے کا بخار نہیں اتر رہا۔ ٹھیک ہے، ہم انتظام کریں گے آپ کے بیٹے کے لیے کالے پھولوں کا۔ پھر چڑیا ایک لمبی اڑان بھرتی ہے اور پورے جنگل میں ڈھونڈتی ہے، اور آخر اسے کالے پھول مل ہی جاتے ہیں۔ وہ کچھ پھول توڑ کر لکڑہارے کی بیوی کو دے دیتی ہے۔ وہ لکڑہارے کی بیوی بہت خوش ہوتی ہے اور اپنے بچے کو اس کا رس نکال کر پلاتی ہے، اور اس کے بچے کا بخار بھی اتر جاتا ہے، اور وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی چڑیا سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب لکڑہارے کی بیوی چڑیا سے کہتی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اگر تمہیں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اپنی آخری سانس تک میں تم لوگوں کے لیے بھوجن اور پانی کا انتظام کروں گی۔ میں ایسے ہی اپنی چھت پر تم لوگوں کے لیے بھوجن اور پانی رکھ دیا کروں گی۔ اور چڑیا کو بھی لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ بھی خوشی خوشی وہاں سے اڑ کر اپنے گھونسلے کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک جنگل میں ایک خوبصورت سے تالاب پر کچھ بگلے رہا کرتے تھے۔ پورے تالاب میں ان بگلوں کا راج تھا، کیونکہ ان کا پورا خاندان ہی اس تالاب میں رہا کرتا تھا۔ ہر شام ایک خونخوار لومڑ اس تالاب میں پانی پینے آتا اور ساتھ ہی ان بگلوں میں سے کسی ایک کے بچے کا شکار کر اپنا پیٹ بھر لیتا۔ کچھ دن تو ایسا چلتا رہا۔ بگلوں نے چھپ کر کے یہ غم برداشت کیا، لیکن پھر ان کے برداشت بھی جواب دے گئی، اور وہ جنگل کے راجا شیر کے پاس اس لومڑی کی شکایت لے کر پہنچے۔ شیر راجا بہت ہی اچھے دل کا، انصاف پسند اور امن پسند راجا تھا۔ کیوں بھائی لومڑی، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ یہ ہمارے جنگل کے اصولوں کے خلاف ہے۔ ہمارے جنگل کا نیم یہ ہے کہ کوئی بھی جانور دوسرے جانوروں کے بچے کو کھا کر اپنی بھوک نہیں مٹائے گا۔ چلو اب تم سارس بہن سے معافی مانگو، اور جرمانے کے طور پر تمہیں سارس بہن کو پارٹی بھی دینی ہوگی۔ پھر شیر راجا نے ان دونوں کی صلح صفائی کرائی، اور شیر راجا کے کہنے پر وہ دونوں گہرے دوست بن گئے۔ اب اگلے دن 3 بجے کا ٹائم ان کی پارٹی کا طے ہوا۔ یہ لومڑی بہن کی فطرت ہوتی ہے کہ انہیں سونے کا نوالا بھی کھلا دیا جائے تو بھی وہ اپنی خصلت سے باز نہیں آتی۔ جب پارٹی کا ٹائم آیا اور سارس بہن لومڑی کے گھر پہنچی، لومڑی نے ویسے تو بہت اچھے سے ویلکم کیا۔ یہ تو بتاؤ
تم نے کیا بنایا ہے؟ میں نے بہت ہی مزیدار سوپ بنایا ہے، مجھے معلوم ہے تمہیں بہت پسند ہے۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو لومڑی نے یہ ہوشیاری دکھائی کہ بالکل ہی فلیٹ پلیٹ میں اس کے لیے سوپ ڈالا۔ اب لومڑی کی تو کوئی لمبی چونچ نہیں تھی، وہ تو بڑے مزے سے سوپ پی رہی تھی، لیکن پلیٹ اتنی فلیٹ ہونے کی وجہ سے سارس کی چونچ اندر ہی نہیں جا رہی تھی اور وہ سوپ پی ہی نہیں پا رہی تھی۔ لومڑی من ہی من مسکرائی۔ سارس بہن ساری بات سمجھ گئی، اس نے بھی دماغ لڑایا۔ اچھا سنو، اس دعوت کے بدلے میں بھی تمہاری دعوت کرنا چاہوں گی۔ لومڑی نے دعوت قبول کی اور بیچاری سارس بہن بھوکی ہی وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن لومڑی کی دعوت تھی۔ سارس نے بھی سوپ ہی بنایا اور اسے لومڑی کے لیے ایسے برتن میں ڈالا کہ جس میں سارس کی چونچ آسانی سے چلی گئی، اور سارس بہن نے سوپ فوراً پی لیا، لیکن لومڑی بھوکی رہی کیونکہ اس کے پاس تو لمبی چونچ ہی نہیں تھی۔ اس نے سارس بہن کو بولا، تو پھر لومڑی بہن آپ اس کی خوشبو ہی سونکھ لیں۔ معاف کرنا بہن، مجھے بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا کہ ایک برائی ہی دوسری برائی کو جنم دیتی ہے۔ جیسے کو تیسا، ہم جس کے ساتھ جیسا کریں گے ہمیں بدلے میں ویسا ہی ملے گا۔ یہی اس کہانی کی سیکھ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔